اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے بی اے اور بی ایس سی جو انگلش ہے اس کے لیکچر سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور آج کا لیکچر بھی ہمارا بی اے انگلش کے حوالے سے ہے۔ جو ہمارا پیپر اے ہے، ریفرنس کانٹیکسٹ یعنی 5 ورڈس والا جو ہم نے لیکچر سٹارٹ کیے وہی ہے۔ تو اس کے اندر اسٹوڈنٹ جو آج کی پوئم کی ہم ریفرنس کانٹیکسٹ آپ کو کروائیں گے وہ ہے اپنی دا فورسیکن مہرمن، یعنی دا فورسیکن مہرمن۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوئم ہے، اس کی سمری بھی ہم پہلے لگا چکے ہیں۔ تو آج ہمارا ریفرنس کانٹیکسٹ ہے۔ اب اس کا پہلا سٹینزا آپ کے سامنے ہے، دس وے یعنی اس رستے سے اور اس رستے سے، کال ہر ونس یعنی مہرمن کہتا ہے کہ میں نے اس کو آواز دی، بیفور یو گو کال ونس یٹ، پھر ہم نے ان دا وائس شی ول نو، یعنی اس طرح پکارا جن آوازوں کو وہ پہچان سکے۔ تو یہ اس کا اسٹوڈنٹ اس کا اپنا ہے جس اسٹینزا۔ اب اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ دیکھ لیں اس پوری پوئم کا، کہ ریفرنس اور کانٹیکسٹ ایک ہی ہونا ہے، اس کے بعد صرف ایکسپلینیشن آپ نے یاد کرنی ہے۔ دیز لائن ہیز بین ٹیکن فرام دا پوئم دا فورسیکن مہرمن ریٹن بائی میتھیو آرنلڈ۔ یہ فورسیکن مہرمن سے لیا گیا ہے جو میتھیو آرنلڈ لکھی۔ اس کا کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں، ان دس پوئم دا پوئٹ ٹیل اس، اس نظم کے اندر شاعر ہمیں بتاتا ہے، دا اسٹوری کہانی، آف اے مہرمن ایک یعنی سمندر میں رہنے والے کی، ہو واز لیفٹ بائی این ارتھی وومین مارگریٹ، جسے ایک ارتھ کی جو یعنی زمین کی عورت تھی مارگریٹ، وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ایکچولی دے میریڈ، حقیقت میں انہوں نے شادی کی تھی، اینڈ وینٹ ڈاؤن دا سی، اور سمندر میں چلے گئے تھے۔ مارگریٹ گیو برتھ ٹو دا چلڈرن، مارگریٹ نے بچے بھی پیدا کیے تھے۔ ون ڈے، ایک دن، شی ہیئر دا چرچ بیلز، اسے چرچ کی گھنٹیاں سنائی دی، اینڈ کم آؤٹ ٹو دا سی، اور وہ سمندر سے باہر نکل آئی، ٹو سے ہر پریئر، وہ کہتی کہ میں بھی اپنی عبادت کروں گی۔ ہر ہسبینڈس اینڈ دا چلڈرن، اس کے ہسبینڈ نے اور بچوں نے بھی، ویٹڈ فار ہر، اس کا انتظار کرتے رہے، بٹ شی ڈیڈ ناٹ کم، وہ واپس نہ آئی۔ شی واز بینڈڈ، وہ کھو گئی، بائی دا مٹیریل ورلڈ، یہ جو دنیاوی یعنی دنیا کی دلکشیوں کے اندر، اینڈ ڈیڈ ناٹ کیئر فار ہر چلڈرن کرائسز، اور اپنے بچوں کی بالکل اس نے فکر نہ کی۔ تو یہ اسٹوڈنٹ ریفرنس اور کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے، صرف ایکسپلینیشن چینج ہوتی ہے۔ اب اسی جو آپ کا اسٹینزا اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھ لیں۔ اچھا، ان دیز لائنز، ان لائنوں کے اندر، آرنلڈ ڈسکرائب دا فیتھ لیس میٹیریلسٹ، آرنلڈ نے بیان کیا ایک بے وفا اور مادہ پرست یعنی دنیا پسند، ورلڈلی ایٹیچیوڈ، اور دنیا کا لالچ رکھنے والی، این ارتھی ویمن، ایک زمین کی خاتون کا ذکر کیا ہے۔ شی لیفٹ ہر ہسبینڈ، وہ اپنے خاوند کو چھوڑ گئی، اینڈ دا چلڈرن، بچوں کو، الاؤن، اکیلا۔ دا فادرس مہرمن سیز، جو مہرمن تھا بچوں کا باپ، ہز چلڈرن، اسے اپنے بچوں سے کہا، ٹو کال دیئر مدرس ونس مور، کہ ایک دفعہ پھر آپ اپنی ماں کو آواز دو۔ سنس دا چلڈرن آر ڈیئر ٹو دا مدرس، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں کو بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ دا چلڈرنز آر کرائنگ ود پینز اینڈ ساروز، چلڈرن بچے، آر کرائنگ چلا رہے تھے، ود پینز اینڈ ساروز تکلیف سے، ٹو میٹ تاکہ وہ مل سکے، دیئر مدرس اپنی ماں کو۔ مہرمن سیز اے چلڈرن، مہرمن نے اپنے بچوں سے کہا، ٹو کال اگین، دوبارہ آواز دو، سو دیٹ سیڈ شی میں فیل پٹی، شاید ترس آ جائے، آن ہر انوسینٹ چلڈرن، اسے اپنے معصوم بچوں پر، اینڈ ریٹرنس، اور وہ واپس آ جائے۔ ہی از شیور، اسے یقین تھا کہ اف دے کیپ کالنگ، اگر وہ اسے بلاتے رہیں گے، شی ول ریٹرن ٹو دا سی دیم، وہ ان سے ملنے کے لیے واپس آ جائے گی، بٹ دے آر ڈس اپوائنٹڈ، لیکن وہ مایوس ہوئے، ایوری ٹائم، ہر مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی انہوں نے اسے بلایا وہ ہر مرتبہ کیا ہوئے، اس سے مایوس ہوئے، یعنی انہیں کوئی اس کا فائدہ نہ ہوا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ یہ جو اگلا اسٹینزا آپ کا وہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کو دیکھیں، دیز ڈیولز لوڈ ون، وہاں میری مشوق رہتی ہے، بٹ کریول از شی، لیکن وہ بہت ہی ظالم ہے۔ شی لیفٹ لونلی فار ایور، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ دا کنگ آف دا سی، کنگ آف دا سی، سمندر کے بادشاہ کو۔ چلیے، یہ والا جو اسٹینزا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹینزا ہے۔ ریفرنس اور کانٹیکسٹ آپ نے پچھلے والا لکھنا ہے، صرف ایکسپلینیشن چینج ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ In these lines the poet described the faithless love and earthly women، ان لائنوں کے اندر شاعر نے اس بے وفائی کا ذکر کیا ہے جو زمین کی ایک عورت نے کیا تھا، کنگ آف دا سی یعنی سمندر کے کنگ کے ساتھ۔ شی لیوز ہم، وہ اسے چھوڑ گئی،
ود ہر چلڈرن اپنے بچوں کے ساتھ اینڈ نیور ریٹرنس اور بالکل واپس نہیں آئی. ہر ہسبینڈ اس کا خاون ود ہز چلڈرن اپنے بچوں کے ساتھ کیپ آن ویٹنگ انتظار کرتے رہے فار ہر ریٹرنس اس کی واپسی کا بٹ میٹس اونلی ڈس اپوائنٹمنٹ لیکن صرف انہیں کیا ہوئی مایوسی ہوئی. ہی کالز وہ واضح طرح ہر کریول اس ظالم کو who does not even pay جس نے بالکل نہ دی اٹینشن کوئی توجہ ٹو ورڈ دا کال آف ہر چلڈرن اپنے بچوں کے بلاوے پر اس نے اپنے بچوں کے بلاوے پر بالکل توجہ نہ دی. دا اٹریکشنس آف دا ورڈس ریفرائنس دنیا کی دلکشیوں نے اسے روک لیا ہر فارم گوئنگ بیک واپس آنے سے ہر ہسبینڈ اپنے خاوند کے پاس اینڈ دا چلڈرن اور بچوں کے پاس انٹو دا سی سمندر میں. دنیا کے لالچ نے یا دنیا کی اٹریکشن نے یا دنیا کی دلکشی نے اس عورت کو اپنے خاوند اور اپنے بچوں کے پاس واپس آنے سے روک لیا. تو سنیں یہ تھا آپ کا سٹینزا نمبر 9 مطلب اسی کا جو سٹینزا نمبر 2 ہے اپنی پوئم کا. تو اب آپ دیکھیں اسی پوئم کا آپ کا سٹینزا نمبر 3 ریفرنس اور کانٹیکسٹ سیم رہے گا. صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اونلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف ایکسپلینیشن چینج کرنی ہے باقی کچھ بھی چینج نہیں ہونا. تو اسٹوڈنٹس اب آپ اس کا سٹینزا دیکھ لیں. یہ آگے والا جو سٹینزا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ چلڈرن وائسز شوڈ ڈیئر ٹو دا مدرس. یار بچوں کی آواز جو ہوتی ہے وہ ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے. چلڈرن وائسز ول پینس شیورلی شی ول کم اگین ہر ونس اگینس اینڈ کم بیک. بچوں کی جب درد بھری آواز سنے گی تو وہ ضرور واپس آ جائے گی. تو یہ آپ اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھیں. In these lines the author describes the faithless and the materialist of the worldly attitude of an earthly woman. یہ تقریباً جو پہلا سینٹینس ہے یہ ہر میں آ رہا ہے. آپ اس کو ایزیلی آسانی سے یاد کر لیں. آپ کانٹیکسٹ میں بھی لکھ سکتے ہو اور ایکسپلینیشن میں بھی. She left her husband and children. وہ اپنے بچوں اور خاوند کو چھوڑ گئی alone اکیلا. The father Merman says جو بچوں کا یعنی والد میرمن وہ کہتا ہے کہ چلڈرن ڈیئر ٹو دا مدرس کہ بچے کال دیئر مدر اپنی ماں کو بلاؤ ونس مور سنس دا چلڈرن آر ڈیئر ٹو دا مدر کیونکہ بچے ماں کو بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں. دا چلڈرن آر کرائنگ ود دا پین اینڈ دا ساروز ٹو میٹ دیئر مدرس بچے اپنی ماں سے ملنے کے لیے بڑے بے چین تھے. میرمن سیز اے چلڈرن ٹو کال ونس اگین دیٹ شی میں فیل پٹی آن ہر انوسینٹ چلڈرن شاید اسے اپنے بچوں پر ترس آ جائے and return اور واپس آ جائے. He is sure if they keep the calling will return them as soon as they are disappointed by اس کو یقین تھا کہ جب بچے اپنی ماں کو بلائیں گے تو وہ ضرور واپس آئے گی. but they are disappointed every time لیکن وہ ہر دفعہ کیا ہوئے وہ مایوسی ہوئے انہیں مایوسی ہوئی کہ وہ واپس نہیں آئی. تو اسٹوڈنٹ اب آپ کے پاس ہے جی اس کا لاسٹ سٹینزا دا فارسیکل مہمن کا. یہ سٹینزا آپ دیکھ لیں ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کا سٹینزا نمبر جو 3 ہے 4. اچھا ڈاؤن 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 نیچے نیچے نیچے. اب یہ مطلب وہ والے شعر ہیں جہاں پر جو مہرمن ہوتا ہے وہ اپنی بیگم کو آواز دیتا رہے وہ آتی نہیں ہے. تو آنے کے بعد وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ موسم خراب ہو رہا ہے آؤ ہم واپس چلتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ڈاؤن ڈاؤن نیچے چلو ڈاؤن ٹو دا ڈپیتھ آف دا سی سمندر کے نیچے چلے جاؤ. شی سیٹس ہر ویلز ان دا ہمنگ ٹاؤنز وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اپنی سیٹ پر اپنی جگہ پر. ہمنگ ٹاؤن ہوتا ہے کہ مطلب ایسا قصبہ ہے جہاں پر دنیا کی دلکشی ہے بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ وہاں سن رہی ہے دیکھ رہی ہے لہٰذا وہ نہیں آتی آؤ ہم اپنے نیچے سمندر میں چلے جاتے ہیں. تو اب ایکسپلینیشن اس کی دیکھ لیں. ان دیز لائنس دا آنر ڈسکرائب دا فیتھ-لیس اینڈ مٹیریلس آف دا ورلڈلی ایٹیٹیوڈ آف دا ارتھ ویمنس یعنی ان لائنوں کے اندر وہ اس کا بیان کرتا ہے اس کو کہ وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ شی لیفٹ ہر ہسبینڈ اینڈ چلڈرن وہ اپنے بچوں کو چھوڑ گئی. فادر مہرمن سے ٹو دا چلڈرن ٹو کال دیئر مدرز ونس مور وہ کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر بلا لو. تو یہ اسٹوڈنٹ جو اس میں ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے تقریباً سیم ہے. آخر میں جا کے 1 یا 2 لائنیں ہم نے چینج کی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. اچھا سیز اے چلڈرن ٹو کال دیئر مدرز وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ آپ ماں کو بار بار بلاؤ کیونکہ سین دا چلڈرن آر ڈیئر ٹو دا mother کیونکہ بچے ماں کو بہت پیارے ہوتے ہیں. دا چلڈرنز آر کرائنگ ود دا پین اینڈ دا ساروز ٹو میٹ دیئر مدرس
بچے اپنی ماں سے ملنے کے لیے بڑی بے چینی سے چلا رہے تھے. مہرمن سیز لیکن مہرمن کہتا ہے چلڈرن ٹو کال اگین اینڈ اگین شی میں فیل پٹی آن انوسنٹ چلڈرن کہ وہ شاید آپ پر ترس کھائے اینڈ ریٹرنز اور واپس آ جائے. ہی از شیور اسے یقین ہے کہ if they keep calling him with the returns them see but they are disappointed every times. وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو بلائے لیکن وہ جتنی دفعہ بھی اس کو بلاتا ہے وہ ہر ٹائم کیا ہوتا ہے تو وہ ہر ٹائم ہی اسے کیا ہوتی ہے ہر دفعہ ہی وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کو مایوسی ہوتی ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ آؤ ہم واپس چلے جائیں سمندر کی تہہ کے اندر. اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے. اسی کے اندر جو آپ کے یہ اسٹینزے تھے دا فارسیکن مہرمن کے وہ انشاءاللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کی آسان سی ایکسپلینیشن لکھ رہی ہے تقریباً وہ ملتی جلتی ہے. آپ ایزیلی اس کو انشاءاللہ تیار کر لو گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم.